الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 144 اور 145 پڑھیں گے۔ پچھلی آیت جو گزری ہیں ہماری، اس کے اندر زیادہ تر جو ڈسکس ہوا ہے معاملہ، وہ جنگ احد کے بعد کے جو واقعات تھے، جنگ احد کے اندر جو معاملات ہوئے ان کو زیادہ تر آگے سمجھایا گیا۔ کچھ اس میں مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا مسلمانوں کو، تو ان غلطیوں کی طرف توجہ دلا کے مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی کچھ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، کچھ تنبیہات کی جا رہی ہیں۔ اسی کے سلسلے میں آج کی بھی آیت اسی کا ہی قصہ ہے، جو کہ علماء بتاتے ہیں کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ اصل میں جنگ احد ہی تھا، جس کے اندر مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اور اس میں ایک سچویشن ایسی ہی بن گئی تھی جو تاریخ کے اندر باتیں ملتی ہیں کہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ نہیں، ایسا واقعہ کچھ نہیں ہوا، غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن اس افواہ کے پھیلنے کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہو گئے، کچھ لوگ دل برداشتہ ہو گئے، کچھ لوگ جنگ سے جانا شروع ہو گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں، جن کے خاطر ہم لڑ رہے ہیں، جن کی ہم حفاظت کر رہے تھے، وہی نہیں رہے، تو اب ہمارا لڑنے کا کیا مقصد ہو گیا؟ کہنے کے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو مختلف باتیں ذہن میں شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کی سچویشن پیدا ہوئی، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات نازل کی ہیں کہ اس قسم کے معاملات جو ہوں تو ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے ہمیں ان آیات کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مگر ایک رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تو ان سے پہلے ہی بہت سے پیغمبر گزر چکے۔ بالکل سیم اسی قسم کی آیات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آئی ہیں، ان میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، کہ مسیح ابن مریم کیا ہے مگر رسول، قد خلت من قبل رسول، سے ہی پہلے رسول گزر چکے۔ تو بالکل یہ سیم مسلم ملتے جلتے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مگر اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، تو ان سے ہی پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ افئن ماتا او قتلا، اگر وہ مر جائیں، یعنی کہ عربی کے الفاظ یہ ہیں، ماتا کے الفاظ مر جائیں، ادون ہم کہتے ہیں کہ وفات پا جائیں، فوت ہو جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، یا ادون ہم کہتے ہیں کہ شہید کر دیے جائیں۔ انقلبتم علی اعقابکم، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی اڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنی اڑیوں کے بل بھی واپس پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہو گئی تھی کہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو لوگوں کے پاؤں کھڑنا شروع ہو گئے، لوگ الٹے پاؤں پھرنا شروع ہو گئے، کچھ جنگ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے۔ اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی وغیرہ موجود نہ رہیں، وہ کیا ہیں، پیغمبر ہی ہیں اللہ کے، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا تم واپس پھر جاؤ گے؟ واپس جہالت میں چلے جاؤ گے؟ واپس اسی طرف چلے جاؤ گے جہاں سے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا گیا، تو کیا واپس تم اندھیروں کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ وہ کہ ایسا نہیں کرنا۔ کیا اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی اسی کام کے لیے آئے تھے، اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، وہ انہوں نے ایک مشن دیا ہے، تمہارا کام اس مشن کو آگے لے کے چلنا، جو انہوں نے تمہیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ان کی شخصیت درمیان میں رہے یا نہ رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس طریقے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس طریقے سے بہت سے پیغمبر پہلے بھی آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چلے جانا ہے، چاہے اپنی موت سے وہ وفات پا کے چلے جائیں، چاہے ان کو کوئی شہید بھی کر دے، تو جانا تو ہے، تو چلے جائیں گے، تو پھر کیا تو آپ واپس پلٹ جاؤ گے؟ ایسا یعنی کہ نہیں کرنا، جو ان کے پیغامات ہیں وہ تو رہیں گے نا، شخصیت رہتی نہیں رہتی، لیکن اس کے تعلیمات، اس کے پیغام، اس کے جو رہنمائی وہ تو باقی رہتی ہے۔ تو اس طرح توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ پیغمبر ہی ہیں اللہ کے، اگر وہ شہید کر بھی دیے گئے، وہ تو ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کیا تم واپس پلٹ جاتے؟ اور اللہ نے تنبیہ بھی سنا دی کہ کوئی واپس پلٹے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اللہ کیا نقصان ہو جائے گا، اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنا ہی نقصان کرو گے، روشنی سے پھر اگر اندھیرے کی طرف چلے جاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا اپنا ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کر دیں، جو اس نے ہدایت دی ہے اس کو ہدایت کا حق ادا کریں، تو ایسوں کو اللہ کی طرف سے جزا ملے گا، بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد یہ جو آیت آ رہی ہے خاص طور پہ یہ ایک اہم آیت ہے، اس کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی قائم ہے، اس کے ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، اور کسی جان کے یہ لائق نہیں ہے، کسی شخص کے لائق نہیں ہے
ان تموتا کہ وہ تموتا کا اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ غور طلب ہے. یہاں پہ عام طور پہ جو ترجمہ ملتا ہے وہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ کوئی جان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، کے اللہ کے اذن کے علاوہ، اللہ کے اذن کے بغیر. کتاب مؤجلہ یہ ایک لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے ایک مقرر بات ہے، لکھ رکھا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ اس چیز کے اوپر ہمارا ان کے عقیدہ اس چیز کے اوپر قائم ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ انسان کے موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی. حالانکہ لیکن ہم اگر ہم ویسے اپنے زندگی کا جو مشاہدہ کرتے ہیں اس میں یہ چیز ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی لگتی کہ کسی شخص کا وقت مقرر سے پہلے اس کو موت نہیں آتی. موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے انسان کو، نہ کوئی بھی اٹھا کے گولی مار دیتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو انسان اچانک سے مر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت. لوگ خود اپنے ہاتھ سے اپنی خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب صحیح ہوتے ہیں، اچھے والے ہوتے ہیں، خود اپنی جان لے لیتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہوا اس چیز سے نظر آتا ہے کہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. گویا کا وقت مقرر تھا اس وقت، اس وقت موت اس نے آنی ہی آنی تھی، چاہے اس نے خودکشی کر لیا جو بھی کر لی، تو وقت مقرر تھا تو اس میں اس کا کیا قصور، اس کو تو موت آنی تھی، ایسے نہیں آ گئی تو ایسے آ گئی. تو یہاں پہ ایک ایسا سوال سا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ خاص طور پہ غیر مسلم قسم کے لوگ یا جو کہ ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہے، دنیا میں تو ایسا نظر ہی نہیں آتا. تو یہاں پہ ایک لفظ سے ہم غور کریں گے، یہاں پہ تو اللہ نے لفظ نازل کیا ہے، وہاں پہ لفظ ہے کہ وما کان لنفس ان تموت، کسی جان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ تجھے مار دیا. پہ تے کے ساتھ آ رہا ہے، این یموتا کا لفظ نہیں ہے، جس جو مفہوم ہم لیتے ہیں اس کے لیے عربی کا لفظ ہونا چاہیے تھا وما کان لنفس ان یموتا، کسی جان کے لائق نہیں کہ وہ مر جائے. این یموتا کے الفاظ یہاں پہ ہونا چاہیے تھے، لیکن یہاں پہ ان تموتا کے الفاظ ہیں. اور پیچھے سے سارا بیان چلا آ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے، شہید کر دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ اصل محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہاں پہ خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ کسی جان کے لائق نہیں کہ تجھے مار دے ایسے، یعنی کہ آپ وسلم کو ایسے نہیں کو مار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے، جب وہ وقت آئے گا اسی وقت آپ دنیا سے جائیں گے. ایسے نہیں کوئی جا سکتے کہ وہ اپنے مرضی سے جا کے آپ کو شہید کر دے، نہیں کوئی کر سکتا. اور یہ بھی چیز یعنی کہ دیکھنے میں بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا تاریخ میں جو چیزیں ملتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس سے نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا وقت پورا کر کے ہی وہ گئے ہیں. ایسے اچانک سے کسی کے حملہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسے نہیں کو چلے جائیں گے. کسی شخص کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لائق ہی نہیں کیا کہ وہ آپ کو ایسے ہی مار دے اللہ کے اذن کے بغیر. کتاب معجلہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا. تو یہ میرا یہاں پہ مفہوم ہو سکتا ہے میں یہاں پہ غلطی کھا رہا ہوں، لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے نا کہ اچانک سے لوگ مر جاتے ہیں، اچانک کو یہ چیز نظر نہیں آتی جیسے کہ وقت مقرر تھا اس کا. تو یہ چیز اس کے برخلاف یہاں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ یہاں لفظ کے یہاں پہ ہم سے غلط فہمی شاید ہوتی ہے کہ یہاں پہ تموتا کا لفظ ہے، ہم اس کا ترجمہ یموتا کے مطابق لے لیتے ہیں کہ شاید کسی شخص کی جان کے لائق نہیں کہ وہ خود مر جائے اللہ کے اذن کے بغیر. تو جو بھی شخص مرتا ہے وہ جو خودکشی کر کے مرا جائے، حادثے سے مر رہا ہے، وہ اللہ کا اذن تھا اسی لیے وہ ایسے مر گیا. لیکن بظاہر یہ آیت اس سے میچ کرتی ہوئی نہیں لگتی جو ہمارا عقیدہ اس وقت موجود ہے. ولا علم یہ غلط بھی ہو سکتی ہے میرے بات، لیکن جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے بیان کر دی. اور اگلا فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، ہم اسی کو دیں گے. یعنی کہ جو دنیا کے اندر لمبی زندگی چاہ رہا ہے مجھے دنیا میں سارا مال متاع مل جائے، جو بھی کچھ مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. جو کہ جہاں پر توجہ اس طرح وہ زور لگائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی دے گا. پھر فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے آخرت ملے، دنیا کا ٹھیک عارضی وقت ہے، چھوڑا ملے، زیادہ ملے، یہ تو میں نے گزارنی ہے، اصل چیز میری آخرت ہے، اس کی توجہ وہاں پہ ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو اسی میں سے دیں گے. گویا کہ یہ بھی اس کی سے ملتی ہوتی بات ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ انسان جس کی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہی اس کو ملتا ہے. اس کے مطابق یہاں بھی اسی قسم کی بات ہے کہ جو دنیا کے لیے کوشش میں لگا ہوا کہ دنیا کے اندر مجھے سارا بدلہ مل جائے، ہر چیز مجھے یہاں حاصل ہو جائے، اس کو پھر وہیں پہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وہ آخرت میں پھر اس کا وہ حصہ نہیں رہتا. لیکن جو توجہ اپنی آخرت کا رکھتا ہے، جو ارادہ یہ رکھتا ہے کہ مجھے آخرت کا معاملہ میرا اچھا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اس کو اسی میں سے دیں گے. بس نجزی الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں کو ہم بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں. یہاں پہ بھی وہی بات دہرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمیں چاہے اس کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس منہ پہ ہاتھ پھیر لیا تو بس شکر ادا ہو گیا، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. شکر ادا کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کا بھی نام آتا ہے، اللہ خود کو بھی شاکر کہتا ہے. شاکر کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ انداز تو نہیں ہوتا کہ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا اور الحمدللہ کہہ دی، یہ تو اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ کی شان کے لائق اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہماری جب اللہ تعالیٰ کو ڈیمانڈ پوری کرتا ہے تو بدلے میں چاہیے کہ ہمیں بھی اس کی ڈیمانڈ پوری کریں. جس طریقے سے اللہ کا حکم ہم نے مانا ہے، اس کے بعد ہم بھی جو اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فوراً پوری کرتا ہے، ہمارے مانگنے سے پہلے وہ پوری کر دیتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے کہ جب ہم نے اس کے بات پہ لبیک کہا تو ہماری بھی جو عرضی ہے اس کے سامنے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو پورا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے. اسی انداز سے وہ شاکر بھی ہے. منہ پہ ہاتھ پھیر لینا، الحمدللہ کہنا، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ شاکر ضرور ہے. اس نے اپنے آپ کو شاکر کہا ہے خود قرآن کے اندر.
تو بہرحال یہاں پہ ان دو آیات کے اندر سمجھنے والی بات یہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یہاں پہ کلیئر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا کام تھا پیغام پہنچانا، وہ انہوں نے پہنچا دیا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے تو ان کے پیغامات کا بھول جاؤ، اپنے ایڈیا میں تم واپس پلٹ جاؤ، اور ظاہر ہے وہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو قائم رہنے والے تھے اس کو ان کی تعلیمات پر قائم رہے اور مزید آگے دنیا کے اندر انہوں نے ترقی کی، انہوں نے دیکھا اس چیز کو۔ اور دوسری بات یہ اگلی آیت کے اندر جو ہمارا ایک عقیدہ ہے موت کے حوالے سے، وہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس، جس میں میں نے نشاندہی کی یہاں کہ ایک لفظ کا یہاں پہ تبدیلی ہے، ہم ترجمہ اور طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے الفاظ کچھ اور طرح سے نازل کیے ہیں۔ تو بہرحال جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دنیا میں جو مہلت ہے وہ لانے میں دے رکھی ہے، وہ مقرر ہے یا نہیں مقرر، اللہ تعالیٰ نے فی الحال ہمیں یہاں پہ آزاد چھوڑا ہے، ہماری موت کا کون سا وقت اللہ نے مقرر کیا ہمیں نہیں معلوم، اگر ہم مقرر بھی اس کو سمجھتے ہیں تب بھی ہمیں جو مہلت ملی ہے ہم نے اصل میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، مہلت آخر ختم تو ہونی ہے، کس وقت ختم ہونی ہے یہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ نہیں پتہ۔ تو بہرحال جتنی بھی ہمیں مہلت ملی ہے اس کو ہم غنیمت جانیں اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی اس مختصر زندگی گزاریں تاکہ آخرت کا معاملہ ہمارا وہ آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔